السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے آخری رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا، لڑو، الذین ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارا آمنا سامنا کرتے ہیں، من الکفار کفار سے، کفار میں سے جو لوگ تمہارے مد مقابل ہیں، سامنے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تمہارے اندر، غلظہ، سختی، یعنی کہ کفر کے لیے سخت ہونا۔ مومنین کی نشانیاں ہی یہ بیان ہوئی ہیں کہ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے لیکن کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر کفر اور باطل کے ساتھ جنگ ہو تو آپ میں سختی نظر آنی چاہیے، اور یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں سے اور اپنے انجام سے۔ وَإِذَا، اور جب ما جو انزلت اتاری جاتی ہے سورت، کوئی سورت، فمنہم، پس ان میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، ایکم، تم میں سے کس کا زادتہ بڑھ گیا ہے، ہذہ، اس آیت سے، اس سورت سے، ایمانا، ایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، اور ان کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہمیں بھی نشانیاں ہوں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ گویا وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ منافق ہیں، اس لیے ان کا ایمان کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ، پس ان کا بڑھ گیا ہے ایماناً، ایمان، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس کیفیت پر اللہ کے حضور خوشیاں مناتے ہیں۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کے جذبات ان کے منافقین کو نصیب ہی نہیں ہوئے، اگر ان کو یہ نصیب ہوتے تو وہ اس پر خوشیاں مناتے نا، اور ایمان والوں کے جن کے پاس ایمانی جذبہ اور ایمانی کیفیت ہے وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل خوش رہتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادتہم، پس بڑھا دیا ان کا اللہ تعالیٰ نے، رجساً الی رجسہم، پلیتی پر پلیتی، کفر پر نفاق، نفاق اور خباثت سے بھرے ہوئے ہیں ان کے دل۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ کافرون، اور وہ کافر تھے، کافر ہی حالت میں وہ مر گئے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم، بے شک وہ، یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، مبتلا کیے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال میں، مراتن، ایک مرتبہ، او مراتین، یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب یہ منافق بھی ایسے ہیں جن کو سال 6 مہینے میں ایک یا دو دفعہ ضرور آزمایا جاتا ہے، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، لیکن یہ نصیحت نہیں پکڑنے والے۔ وَإِذَا، اور جب ما انزلت، نازل ہوتی ہے سورت، ان کو سورت، ناظرہ، دیکھتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف تمسخر کی طرح، اشاروں میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حل یراکم، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، من سے احد، کوئی ایک، ثم انصرفوا، پھر نکل جاتے ہیں، یعنی کہ نظر چرا کے نکل جاتے ہیں اور صورت پر دھیان نہیں دیتے۔ صرف اللہ، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، بانہم، بے شک وہ قوم لا یفقہون، وہ ایسی قوم ہی نہیں جو سمجھ رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دی ہیں، وہ کفر کی طرف رہیں گے۔ لقد جاءکم، بہت پیاری آیات ہیں یہ آخری دو آیات سورۃ توبہ کی، رکوع نمبر 16 جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گئے، رسول، من انفسکم، تمہارے اپنے میں سے، تم میں سے ہیں، تمہاری جانوں جیسے ہیں، یعنی کہ بشر ہیں، جنوں میں سے نہیں ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، تمہاری نفوس میں سے ہیں، یعنی کہ جیسا تم انسان ہو وہ بھی انسان ہیں۔ لیکن ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری گنوائی ہیں۔ عزیز علیہ، ان پر مشکل پڑتی ہے، ما جو، یعنی تمہیں مشقت میں ڈالے، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے ان پر بھی وہ گراں گزرتی ہے، ان پر بھی وہ بھاری گزرتی ہے۔ حریص علیکم، کیونکہ وہ تم پر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، رؤوف الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اور بڑے مہربان اور شفقت فرمانے والے ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر بھی وہ رو گردانی کریں، منہ پھیریں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں معبود اس کے سوا، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس آخری آیت میں سکھا رہا ہے
دلاسا دے رہا ہے کہ آپ اگر پھر بھی وہ روگردان کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آخری جو آیت ہے اس کا یہ حصہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ اگر 7 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو اللہ کے اوپر یہ توکل کے جو آیت ہے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے کافی ہے، آپ 7 مرتبہ اگر یہ الفاظ دہراتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہماری سورۃ توبہ بھی مکمل ہوئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رکوع نمبر 16 مکمل ہوا۔ نئی سورت کے ساتھ سورۃ یونس کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔